أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين أبو القاسم محمد صلى على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. ایک صلوات بھیجو محمد وآل محمد کی بارگاہ صلی علی محمد وآل محمد. گزشتہ ہماری گفتگو آیت عظمی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں تھی کہ پروردگار نے اس آیت کو اتنا مہم اور اہم سمجھا ہے کہ ہر سورے کی ابتدا میں بجز سورہ توبہ تمام سورے میں بسم اللہ کو جو ہے ابتدائی کلام میں قرار دیا گیا ہے. عقیدہ تشیع یہ ہے کہ بسم اللہ ہر سورے کا جز ہے. خود بسم اللہ کا کہنا مومن کی علامت ہے. علامت تشیع میں جو 5 علامتیں امام حسن عسکری علیہ السلام کے مومن کی 5 علامتوں میں سے کہا گیا ہے خود بسم اللہ کو جہر سے بڑی آواز سے پڑھنا اس میں شامل ہے. بسم اللہ یعنی پروردگار سے مدد طلب کرنا، اس کی بارگاہ میں، اس کے تقرب میں اللہ رب العزت سے مدد طلب کرنے کا نام بسم اللہ ہے. بسم اللہ یعنی خدا کی پناہ میں جانا، اللہ کی پناہ میں چلے جانا، اس کی بارگاہ میں پہنچ جانا، اس کے ولایت کے قلعے میں قدم رکھنا. بسم اللہ سے انسان اس کی ولایت میں داخل ہو جاتا ہے. بسم اللہ یعنی پروردگار سے امداد طلب کرنا، پروردگار سے کمک، امداد، مدد طلب کرنا. بسم اللہ یعنی توحید کا اقرار کرنا. بسم اللہ یعنی اپنے کاموں میں اللہ کو آگے رکھنا کہ ہر کام جب انسان کرتا ہے تو اپنے بڑے کو آگے رکھتا ہے، اپنے بڑے کو جو ہے وہاں پر رکھتا ہے کہ اس کام میں ہمارے بڑے ہم سے پہلے ہو. جیسے کہ بعض جگہوں پر مثالیں دے کر بیان کیا گیا ہے، گھر کا تعمیر کرتا ہے تو اپنے محب جو جسے وہ چاہتا ہے یا جسے وہ مانتا ہے ان کے نام پر اس گھر کو رکھتا ہے، ان کے نام پر اس گھر کو، اس مکان کو، اس عمارت کو جو ہے رکھتا ہے. تو اسی طرح سے ہر فعل، ہر کام، ہر کوشش میں انسان جو ہے بسم اللہ رکھ کر جو ہے پروردگار کی توحید کا ہوا ہے اس کا اقرار کرتا ہے. بسم اللہ کی پڑھنے کی تاکید اور اس کی فضیلتیں کل بیان ہو رہی تھی. اب ایک قدم آگے بڑھ کر ہم اس کے اندر جو لفظ جلالہ اللہ ہے اس پر کل مختصر گفتگو ہوئی تھی کہ اللہ الہ سے آیا ہے اور اس کے ساتھ الف لام لگنے پر اور یہ کلمہ تبدیل ہو گیا ہے ایک مخصوص معبود جو برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے قابل پرستش، قابل عبادت، چاہے جھوٹا ہو یا سچا، کوئی بھی معبود نہیں ہے. لا الہ الا اللہ سوائے پروردگار عالم کے. اللہ کا ترجمہ خدا سے جو کرتے ہیں وہ مکمل نہیں ہے، ناکافی ہے. کوئی معبود نہیں ہے سوائے خدا کے. اب زبان، اردو زبان اتنی محتاج ہے کہ لفظ جلالہ اللہ کا اس میں صحیح سے ترجمہ نہیں ہو پائے گا، نہ ہی اس کے جو ہے مفاہیم اردو زبان میں بیان کیے جا سکتے ہیں. بہرحال قرآن مجید کی مختلف آیتیں جہاں پر صفات پروردگار کا تذکرہ ہو رہا ہے وہاں پر سب سے پہلے اللہ لفظ جلالہ اللہ کو لے کر آئے ہیں. جیسے کہ سورہ حشر کی آیت ہے
هو اللہ خالق الباری المصور لہ اسماء الحسنى، کہ وہ اللہ ہے. جیسا ہو کے بارے میں نے اشارہ کیا تھا، ہو جو لفظ ہے، جو ضمیر ہے، یہ اور تقرب کی منزل ہے، یہ اللہ سے اور جو ہے قریب کرنے کی منزل ہے. یہ ہو زیادہ قریب ہے، اس سے قریب کوئی چیز نہیں ہے، اس ضمیر سے قریب کوئی چیز نہیں. تمام چیزیں فاصلے پر ہے، تمام اسماء الحسنہ لے لیجئے آپ، تمام چیزیں جو ہے ایک حد تک فاصلے پر ہے، ہو سے قریب کوئی چیز نہیں ہے. قرآن مجید کی آیت ہے هو اللہ، وہی وہ خدا ہے. کون ہے وہ خدا؟ خالق ہے، خلق کیا ہے جس نے، باری ہے، مصور ہے، ایسا تصویر بنانے والا ہے جو اندھیرے میں ہلتے ہوئے پانی کے اوپر اور تاریکی میں، جہاں پر اس کی کوئی شبیہ نہیں ہے. پہلے آپ دیکھیں مخلوقات کی کوئی شبیہ نہیں ہوتی. جب کوئی مصور تصویر بنانا چاہتا ہے تو اس کے پاس ایک ماڈل ہوتا ہے، ایک تصور ہوتا ہے، ایک پہلے سے کوئی چیز موجود ہوتی ہے. لیکن پروردگار ایسا مصور ہے کہ یہ تمام انسانوں کی جو ہے بنا تصویر کے وہ جو ہے ان کی تمام خلقت کو انجام دیتا ہے. تاریکی میں، اندھیرے میں، بطن مادر میں جہاں پر تاریکی ہے، کئی پردے اس پر پڑے ہوئے ہیں، وہاں پر یہ مصور اپنا کارنامہ انجام دیتا ہے. اور ایسی کیفیت کہ یہ ہلتے رہتا ہے، چلتے رہتا ہے، پھرتے رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور مختلف کیفیتوں میں رہتا ہے. تو اس کیفیت میں بھی جو ہے پروردگار اس کی تصویر بناتا ہے. دیگر آیتوں میں جیسا کہ سورہ زاریات کیا، اب یہ لفظ اللہ کو الگ الگ صفتوں سے جو ہے بیان کیا گیا. آیت میں کس صفت سے یاد کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن، وہ رحمان اور رحیم ہے. یہاں پر یہ دو صفت سے یاد کیا گیا. لیکن دوسری آیتوں میں کبھی مصور کہا گیا ہے، کبھی رزاق کہا گیا ہے، کبھی خالق کہا گیا ہے، کبھی باری کہا گیا ہے. یہ تمام صفات سے جو ہے اللہ کو جو ہے یاد کیا گیا. واللہ بصیر بما تعملون، اللہ بصیر ہے، اللہ جو ہے آگاہ ہے، نگاہ رکھتا ہے، ظاہری بھی اور باطنی بھی، بصیرت بھی ہے، بصارت بھی ہے. ٹھیک، اللہ ظاہری نگاہ بھی رکھتا ہے اور باطنی دقیق جو نگاہ ہے وہ بھی رکھتا ہے. اب اللہ کو کس طرح سے یہاں پر تعریف کی جا رہی ہے، کس طرح سے اس کا ڈیفینیشن کیا جا رہا ہے کہ واللہ بصیر، کہ اللہ جو ہے بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، آگاہ ہے. دوسری آیت میں سورہ بقرہ کی فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ اللہ کون ہے؟ سمیع. سمیع کیا ہے؟ بروزن فعیل ہے، جو سننے والا ہے، ہر چیز سننے والا ہے. بعض ہم لوگ ہیں، ہماری پریشانی کیا ہے؟ ہم نزدیک کی بات سن سکتے ہیں، ہم سے کوئی آ کر سامنے بیٹھ کر اپنے دل کا حال سنایا تو ہم سن سکتے ہیں. ہماری مجبوری ہے، ہماری پریشانی ہے. ہم دیوار کے پیچھے کوئی شخص ہم کو کچھ کہہ رہا ہے تو ہم سن نہیں سکتے. ہماری قدرت سماعت اتنی نہیں ہے کہ ہم اسے سن سکے، ہے نا. کوئی آ کر زبان ہلا کر، وہ بھی ہماری زبان میں بولے، اتنی سو ہزاروں زبانیں ہیں، کوئی اور زبان میں بولا تو کیا بول دیا کہ بولیں گے، ارے کیا بولے کہ کیا بول کے گئے کہ بہت محدود ہے. آپ دیکھیے، اگر محدودیت کو دیکھیں گے، پہلے تو وہ دور رہے گا، بعید رہے گا، تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا وہ کیا بول رہا ہے. قریب بھی آ جائے وہ ہم سے، فاصلے تمام کر دے، ملکوں کے، شہروں کے، دیہاتوں کے، خریوں کے تمام فاصلوں کو ختم کر دے اور ہمارے سامنے آ جائے، اور اس حد تک سامنے آ جائے کہ اس کے دہن کی آواز، منہ کی آواز ہمارے کانوں تک پہنچے. اس کے بعد بھی شرائط ہے، زبان کی شرط ہے کہ ہماری زبان میں بولے، ہماری زبان میں بولے، اردو میں بولے، یا ہمیں ایک دو زبانیں اور جو آتی ہے اس میں بولے. وہ اگر اپنی زبان میں بولے گا تو ہم نہیں سن سکتے. وہ ہمارے سامنے آ جائے، خاموش بیٹھے اور صرف دیکھتے رہیں تو ہم کچھ تو سمجھ سکتے ہیں، بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، کچھ حاجت ہے،
کچھ اظہار کرنا چاہ رہے ہیں، آنکھیں غضب بتاتی ہے، آنکھیں محبتیں بتاتی ہے، آنکھیں جو ہے عداوتیں بتاتی ہے، ٹھیک ہے، آنکھوں میں انتظار دکھتا ہے، لیکن ہم اس مطلب کو نہیں سمجھ پائیں گے، وہ جو دقیق مطلب وہ کہنا چاہ رہا ہے، لیکن اللہ اس طرح سے سنتا ہے کہ وہ کہیں بھی ہو، کسی بھی قریے میں ہو، کسی بھی گاؤں میں ہو، کسی بھی شہر میں ہو، کسی بھی ملک میں ہو، زمین میں ہو، آسمانوں میں ہو، پانی کے تحت میں ہو۔ انشاءاللہ وہ گفتگو آئے گی کہ پانی میں کس طرح سے مچھلی کے شکم میں جب تسبیح کی گئی ہے تو پروردگار نے اس تسبیح کو سنا اور رہتی دنیا تک جو ہے اس تسبیح کو کتاب خدا میں درج کیا ہے۔ ایک صلوات کا سہارا دیجیے محمد و آل محمد کی بارگاہ۔ لفظ اللہ کو خود کتاب خدا نے کلام الہی یعنی مختلف الفاظ صفات کے ساتھ جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ پھر سورہ بقرہ میں کہا گیا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ کہ یہ اللہ کون ہے؟ یہ تمہارا جو رب ہے، تمہارا جو پالنے والا ہے، تمہارا جو خالق ہے، تمہارا باری ہے، تمہارا مصور ہے، یہ کون ہے؟ یہ غفور ہے، بڑا بخشنے والا ہے، یہ رحیم ہے، یہ مومنین کے نسبت بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس کی صفت جو ہے غفران کی ہے، یہ تمہیں معاف کرے گا، یہ تمہیں معاف کر دے گا۔ وہ آیت جہاں پر جو ہے کہا گیا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہ ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کون ہے؟ وہ تو تم سب کو جو ہے بخش دینے والا ہے، تم سب کو تمہاری خطاؤں کے بعد، کہ وہ شاہد ہے تمہاری خطاؤں پر، وہ سمیع ہے، وہ سن رہا ہے، وہ بصیر ہے، دیکھ رہا ہے، وہ قضاوت کر سکتا ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، وہ عذاب علیم کا برپا کرنے والا ہے، شدید دردناک عذاب کا جو ہے برپا کرنے والا ہے۔ لیکن وہی خدا غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے، ودود بھی ہے، بہت چاہنے والا ہے، بہت محبت کرنے والا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ کون ہے؟ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ کون ہے؟ محسنین کو جو احسان کرتے ہیں ایک دوسرے کی نسبت، ہے نا، ایک دوسرے کی نسبت جو احسان کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ لفظ جلال اللہ کو لے کر مقصود یہی ہے، یہاں پر بیان کرنے کا ہدف و مقصد یہی ہے کہ لفظ اس میں جلال اللہ کو لے کر پروردگار نے مختلف انداز میں کتاب خدا میں جو ہے اپنے صفات کو بیان کیا ہے۔ کبھی غفور کہا ہے، کبھی سمیع کہا ہے، کبھی علیم کہا ہے، کبھی خبیر کہا ہے کہ اس کی قدرت جو ہے ہر چیز کے اوپر، کبھی یہ کہا ہے کہ ہر چیز کا وہ جاننے والا ہے۔ مولا متقیان حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ کے ایک خطبے میں بیان فرماتے ہیں، ایک خطبہ تقریباً صرف ایک کلمے کی تشریح کر رہا ہے، ان اللہ علی کل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وہاں پر بدو عرب کو جو ہے مولا سمجھاتے ہوئے یہ مثال دیتے ہیں، نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ یہ جو مچھر آتے ہیں نا، مچھر، وہ مچھر آ کر تمہارے سامنے ایک مرتبہ کاٹتے ہیں، دکھتے ہیں، پھر یہ جا کے جہاں چھپ جاتے ہیں نا، یہ مچھر جا کے جہاں چھپ جاتے ہیں۔ تو مولا فرما رہے ہیں ان لوگوں سے کہ اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ مچھر یہ کہاں چھپ رہے ہیں۔ تو یعنی سمجھانے کے لیے کہ اللہ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کا جو ہے علم رکھتا ہے، پروردگار کے نزدیک ہر چھوٹی بات کا علم رکھتا ہے۔ بارش کے خطروں کے بارے میں جو ہے گفتگو ہوئی اسی خطبے میں کہ پروردگار کس طرح سے بارش کے خطروں کو کاٹ کاٹ کے جو ہے آپ کے اوپر نازل کر رہا ہے، مدرارہ، کہ کس طرح سے یہ بارش کے خطرے جو ہے مدرار ہے، انہیں کاٹ کاٹ کر ایک جگہ پر اگر جمع کر کے اللہ جو ہے اگر نازل کر دیتا بارش کو، باران رحمت کو، تو وہ رحمت نہیں ہوتی تھی، زحمت ہو جاتی تھی، پورا ٹھپ کھل کے ایک جو ہے
بارش پانی کا اتنا بڑا کسی کے گھر پہ گر جاتا، کسی کے سر پہ گر جاتا تو وہ وہیں مر جاتا، گھر پہ گر جاتا تو چھتاں ٹوٹ جاتے، انسانوں کے مجموعے پہ گرتا تو وہ جو ہے نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ اب انسان کی نزاکت اور کیفیت کو سمجھتے ہوئے، اس کے مزاج اور طبیعت کا لحاظ رکھتے ہوئے، اور کس طرح یہ بارش کے خطروں کو جو نازل کیا ہے، اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ بارش کے خطروں سے زمین جو مردہ ہو گئی تھی اسے دوبارہ زندہ کیا۔ تو پروردگار یہ جو مردہ جو زمین ہے اس کو بارش کے خطروں سے کھود دیتا ہے، بارش کے خطروں سے کھد جاتی ہے، کھودتا ہے اسے، اور اس میں پھر جو ہے اناج اگنے لگتا ہے، انسان پر گرتی ہے تو انسان کو بھی ملائم اور جو نرم محسوس ہوتا ہے، اس کی مسرت و خوشی کا سبب بنتی ہے یہ بارش۔ بارش جو رحمت ہے وہ انسانوں کے لیے جو غمگین ہے ان کے لیے امام رضا علیہ السلام کی ایک طویل حدیث میں آیا ہے کہ وہ 12 رحمت کا مزہ چکے، کہ جب بارش آئے تو گھر میں مت بیٹھے، بارش کا مزہ چکے۔ پھر امام فرماتے ہیں 8ویں امام کہ سبزہ کو دیکھیں، گرینری دیکھنے سے انسان کا غم دور ہوتا ہے۔ پھر امام نے کہا کہ خوشبو لگائے، اور بھی کچھ موارد ہے، انشاءاللہ موضوع بحث نہیں ہے۔ تو بہرحال بارش کس قدر جو ہے پروردگار نے اپنی رحمت کو حقیقی طور پر رحمت تمام شے کے لیے جو ہے بنا کر بھیجی ہے۔ بہرحال اسی کے لیے اسماء حسنی ہیں، ہم چند نام جان سکتے ہیں اس کے، ہمارے اطراف میں جو چیزیں ہیں، سماعت ہمارے میں ہے تو ہم نے سمیع ہونے کے مطلب کو شاید ایک حد تک جو ہے درک کیا ہے، ہم نے بصارت ایک حد تک انسان کو دی گئی ہے تو اس نے ایک حد تک اس مطلب کو درک کیا ہے۔ کئی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو دی نہیں گئی ہے، انسان کے ابھی حق میں آئی نہیں ہے، تو اللہ کے وہ صفات، وہ اسماء حسنی، وہ قدرتیں، وہ جبروت جو انسان سمجھ ہی نہیں سکتا ہے، اس کے ادراک کے اوپر، اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا ہے لا تفکر فی ذات اللہ، اللہ کی ذات میں تفکر مت کرو، یہ جو ہے تمہارے بس کی بات نہیں ہے، بل تفکر فی صفات اللہ، لیکن اللہ کے صفات کی طرف دیکھو۔ صفات ایک حد تک انسان کو سمجھ میں آتے ہیں، صفات جتنے بھی ہے پروردگار کے وہ ایک حد تک سمجھ میں آتے ہیں۔ موضوع بحث یہی ہے، توحید، جہاں پر توحید ذات ہے، توحید صفات ہے اور توحید افعال ہے، 3 قسم کی توحید۔ ابھی اور بھی اقسام اس کے بیان کیے گئے اور بھی جو اس کے اندر شاخیں ہیں، لیکن ان 3 قسم کی توحید کو لے کر ہم آج آگے بڑھیں گے انشاءاللہ العزیز، اور کچھ دیر میں اس مطلب کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ توحید ذات، ایک پروردگار کی جو ذات ہے وہ ایک اور واحد ہے۔ توحید صفات، وہ صفات جو پروردگار کو بیان کرتے ہیں، ٹھیک۔ توحید افعال، وہ اسماء حسنی جو فعل خدا کو بیان کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ رازق ہے، اللہ خالق ہے، یہ تمام اسماء حسنی پروردگار کی ذات کو، توحید افعال کو بیان کرتے ہیں۔ توحید صفات کو ہم کس طرح سے سمجھیں گے؟ یہاں پر توحید صفات کو 2 قسم میں جو ہے پہلے درجے میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک جو آپ حضرات اکثر پڑھتے ہیں صفات ثبوتیہ، ایک صفات سلبیہ۔ صفات ثبوتیہ یعنی وہ صفات جو پروردگار میں بعنوان کمال پائی جاتی ہے اور اس کا لازمہ ہونا اس کی ذات کا حق ہے اور وہ اس سے جدا نہیں ہے، یہ صفات ثبوتیہ ہے۔ معمولاً مختلف کتابوں میں اس سے مختلف جو ہے تعریفیں اور ڈیفینیشنز بیان کیے گئے ہیں۔ اب یہاں پر جا کر دیکھتے ہیں آپ، جیسے کہ حی ہونا، اللہ کا حی ہونا، حیات، اللہ کی حیات، یہ صفات ثبوتیہ میں سے۔ صفات سلبیہ میں سے کیا ہے؟ وہ صفات جو بعنوان نقص یا کمی اس کے اندر پائی نہیں جاتی ہیں، کسی بھی حالت میں، کسی بھی کیفیت میں اس میں وہ پائی نہیں جاتی، جیسے کہ لم یلد ولم یولد، یہ والی صفت اس میں پائی نہیں رہے گی، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے،
لامری کیفیت ہے پروردگار کی کہ وہ دکھائی نہیں دیتا ہے، کسی بھی حالت میں دکھائی نہیں دیتا، اس کا جسم نہیں ہے، کوئی بھی کیفیت میں اس کا جسم نہیں ہے۔ اب وہ آیتیں یا وہ فقرات جو آیتوں میں آئے ہیں اس سے جو ہے جسم مراد لینا جو ہے ایک توحید کے اوپر خدشہ ہے بہت بڑا، توحید کو نہیں سمجھنے کی علامت ہے۔ مثلا ید اللہ ما جماعت، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے، اب یہاں سے ہاتھ کا تصور نہ لے یا پروردگار کا پیر کا تصور نہ لے۔ وسیع کرسی السماوات والارض، اس کی جو ہے کرسی، یعنی اب اس ہاتھ سے جو ہے اس کی جو ہے وہ بتا دیتے ہیں۔ سمیع بولے تو کان بھی ہے، بصیر ہے بولے تو دیکھتا بھی ہے، آنکھیں بھی ہے، تو اس طرح سے مجسم تجسم کرتے رہتے ہیں۔ یہ توحید کے مرحلے میں جو ہے بعنوان شرک ہے یہ تمام چیزیں، اس کا کوئی جسم نہیں، یہ صفات سلبیہ ہے۔ اب جو یہ پہلا کلمہ ہے سورہ جمعہ کا جو پہلا کلمہ ہے اس کے اوپر آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف، وقت میرا ختم ہوتے جا رہا ہے، کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام کی تمام چیزیں جو کچھ بھی آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ اس کی مسلسل تسبیح کر رہی ہے، سبح نہیں ہے کہ ایک بار تسبیح کی۔ یسبح للہ ما فی السماوات والارض، کہ تمام کی تمام چیزیں پروردگار کی مسلسل تسبیح کر رہی ہیں۔ اچھا تسبیح کر رہی ہے تو پھر ہم کیسا جانیں؟ اللہ کہہ رہا ہے تسبیح کر رہی ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں جو تمام کے تمام زمین اور آسمان میں ہیں یہ نامحرموں سے بات نہیں کرتی ہیں، ہے نا۔ فارسی کا ایک شعر ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے اپنے محرم سے گفتگو کرتی ہیں۔ یہ سنگریزیں جو رسول اللہ کے ہاتھ میں آ کر آپ کی گواہی دے رہے ہیں، گواہی تو دے رہے ہیں، مسلسل گواہی دے رہے ہیں، جیسے ہی آپ کے ہاتھ پر آ گئے ظہور پا گئی، مبروس ہو گئی۔ سنگریزیں جو ہے سنگریزیں تسبیح کر رہے ہیں، درخت تسبیح کر رہے ہیں، پتے تسبیح کر رہے ہیں، پھول تسبیح کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ تمام چیزیں، جانور پروردگار کی تسبیح کر رہے ہیں۔ یہ جو چڑیائیں ہیں، یہ جو صبح صبح ان کی آوازیں آپ سنتے ہیں مختلف، یہ تسبیح کر رہے ہیں، جانور تسبیح کر رہے ہیں۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ جانور کے چہرے پہ مت مارو، ان کی روایت کا حصہ ہے کہ یہ لوگ پروردگار کی تسبیح کرتے ہیں، ہم کو ثنا کر رہے ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز جو سماوات میں ہے، آسمانوں میں ہے، جو زیادہ ہے، زمین تو ایک چھوٹی چیز ہے، زمین بہت چھوٹی چیز ہے، ایک ریگستان میں جو ہے ایک رائی کے دانے کے برابر یہ زمین ہے۔ ہماری اگر مادی خلقت کو دیکھا جائے، اس پلانٹس، گیلیکسیز، ملکی ویز، سنیں آپ یہ یا ملٹی ورس کا جو نظریہ ہے، یہ تمام چیزوں کو اگر ہم دیکھتے ہوئے اس زمین کو، کرۂ ارض کو دیکھیں گے تو یہ ایک رائی کے دانے کے برابر ہے۔ اس میں بھی اس لیے مفرد استعمال کیا گیا، ارض کے لیے یہ زمین مراد دی گئی ہے، مفرد سنگولر استعمال کیا گیا۔ اس میں بھی جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ پانی کے اندر جو حیوانات ہوتے ہیں، مچھلیاں ہوتے ہیں یا دیگر درخت ہوتے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں۔ ٹھیک، میں نے کہا آپ سن لیے، تسبیح کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تسبیح کر رہے ہیں۔ یہ تسبیح ہوتی کیا ہے؟ یہ تسبیح ہوتی کیا ہے؟ آپ نے دیکھا سورہ حمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ، ساری تعریف اللہ کے لیے، مخصوص الف لام لگا کر حمد کو بیان کیا گیا ہے کہ مخصوص تعریف جو ہے اللہ ہی کے لیے ہے۔ ایک حمد ہو گیا، ایک تسبیح ہو گئی۔ حمد یعنی اللہ کی تعریف، غور سے سماعت فرمائیے گا، حمد یعنی پروردگار کی تعریف، تمجید، حمد ہے۔ اگر لفظ ثنا میں استعمال کروں یا مدح استعمال کروں، اس کے اور معنی نکلتے ہیں، ثنا کے الگ معنی ہیں، مدح کے معنی الگ ہیں، انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا کہ یہ تمام جو تعریفیں ہیں یہ اسی کے لیے ہیں۔
تو اب جو صفات سلبیہ و ثبوتیہ کا تذکرہ ابھی کچھ دیر پہلے ہوا، اس کو پھر سے جو ہے اپنے ذہنوں میں لائیے، اور یہاں پر تسبیح اور حمد کے معنی کو دیکھیں۔ تسبیح یعنی پروردگار کو منزہ سمجھنا، منزہ سمجھنا یعنی کیا؟ پاک سمجھنا۔ کس چیز سے پاک سمجھیں گے؟ تمام صفات سلبیہ سے پروردگار پاک ہے۔ حضرت عزیر ابن اللہ ہے، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ اس چیز سے پاک ہے۔ عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ اس چیز سے پاک ہے۔ قوم لوط کہنے لگی یہ جو ملائکہ ہے، یہ جو فرشتے ہیں، یہ اللہ کے بیٹیاں ہیں، یہ اللہ کے بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ اس چیز سے پاک ہے، منزہ ہے کہ اس کی کوئی بیٹی ہو، اس کا کوئی بیٹا ہو، یا اس کا کوئی باپ ہو، یا اس کی کوئی ہمسر ہو، زوجہ ہو۔ لم یلد ولم یولد، سورہ توحید میں جو ایک اعلیٰ مفاہیم ہے اس کی اس آیت میں یہی ہے، لم یلد ولم یولد۔ ایک جو ہے بڑا معنی ہے اس کے اندر کہ اللہ اس چیز سے منزہ ہے، اللہ اس چیز سے پاک ہے، اللہ اس چیز سے پاک ہے۔ تسبیح آپ جو کر رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ اس چیز سے پاک ہے کہ تم کہو کہ اس کا کوئی جسم ہے۔ اب آپ ایک ایک صفات سلبیہ رکھتے جائیے، اس کی تسبیح کرتے جائیے۔ اللہ اس چیز سے پاک ہے کہ تم کہو کہ اس کا ہاتھ ہے، اللہ اس چیز سے پاک ہے کہ تم کہو کہ وہ کوئی مکان میں محدود ہے۔ اللہ مکان میں محدود نہیں ہے، وہ تو لامکان ہے، مکان کے اوپر ہے۔ مکان مخلوقات اور وہ لوگ جو میٹر رکھتے ہیں، جو میٹر کی شکل میں، ان کی جو ہے محدودیت ہے مکان۔ مکان اللہ کی جو ہے محدودیت نہیں ہے۔ اگر مکان میں کوئی چیز آتی ہے تو وہ محدود ہو جاتی ہے، محتاج ہو جاتی ہے۔ پاک و منزہ ہے پروردگار اس چیز سے کہ تم کہو کہ وہ کوئی مکان میں ہے، اس چیز سے کہ تم کہو کہ وہ دکھائی دے گا، اس چیز سے کہ تم کہو کہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ پاک و منزہ ہے پروردگار اس چیز سے کہ تم کہو کہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ پاک اور منزہ ہے پروردگار اس چیز سے کہ جب تم کہتے ہو کہ اس کا کوئی شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میری نماز، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جب انسان کہہ رہا ہے تو اس کے بعد کی آیت لا شریک لہ، یعنی ان تمام چیزوں میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہاں پر تسبیح کے معنی اس طرح سے کیے جائیں کہ تمام صفات سلبیہ کو رکھتے جائیں اور کہتے جائیں کہ پروردگار اس چیز سے منزہ ہے، پروردگار اس چیز سے پاک ہے، پروردگار اس چیز سے منزہ ہے کہ تم کہو کہ وہ کوئی مکان میں آ جائے، وہ دکھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ محتاج ہے، وہ مثلا غذا کا محتاج ہے، یا وہ کسی انبیاء اولیاء اللہ کا محتاج ہے۔ پروردگار کسی بھی شکل میں کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، وہ واجب الوجود بالذات ہے۔ پروردگار کی جو اہم فلسفے میں جسے کہا جاتا ہے کہ واجب الوجود بالذات ہے، اس کے وجود کو کسی کے وجود کی محتاجگی نہیں ہے۔ تمام کے تمام لوگ ممکن الوجود ہے، امکان ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ تسبیح انسان جب کرتا ہے تو آپ دیکھیے مختلف مقامات پر تسبیح بیان کی گئی ہے۔ حمد کے بارے میں بس کچھ باتیں انشاءاللہ اور مزید تسبیح کے بارے میں کل گفتگو کرتے ہیں۔ حمد پروردگار، جب ہم حمد کرتے ہیں، ہر کوئی حمد نہیں کر سکتا، ذکر حمد کرتے ہیں۔ ہم جو کرتے ہیں پروردگار کی حمد اپنے پورے وجود سے ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام کا تمام وجود انسان کا کہیں کہ تمام کی تمام تعریفیں پروردگار کے لیے ہے، جو رب ہے، جو پالنے والا ہے۔ کسے پال رہا ہے؟ تمام عالمین کو پال رہا ہے، ساری تعریف اسی کے لیے ہے۔ اب دیکھیے صفاتیں یہاں پر ثبوتیہ رکھتے جائیے۔ جو حی القیوم ہے، نہ جسے کبھی نیند آتی ہے نہ جسے کبھی اونگ آتی ہے، پروردگار وہ ذات ہے کہ حی القیوم ہے، اس کی ذات۔ اب یہاں پر آپ حمد کے معنی کو سمجھیے۔
جہاں جہاں آپ صفات ثبوتیہ کو رکھیں گے وہاں پر حمد کا معنی آپ کو جو ہے اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گا، ذہن میں بیٹھے گا۔ حمد الحمدللہ ہم کہتے ہیں، لیکن اس کے حقیقی مطلب تک نہیں پہنچ پاتے کہ کیوں حمد کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اس کی خلقت کے اوپر کہ وہ خالق ہے، اس نے کتنی زبردست خلقت کو جو ہے بجا لایا۔ الحمدللہ کہ وہ رحمان اور رحیم ہے، الحمدللہ کہ وہ غفور ہے، الحمدللہ کہ وہ شکور ہے، الحمدللہ کہ وہ بصیر ہے، علیم ہے، قدیر ہے۔ ساری تعریف اس پروردگار کے لیے ہے جو بہترین قدرت کا مالک ہے، اس کی قدرت اس کے غضب کے اوپر احاطہ کیے ہوئے، اس کی رحمت تمام شے کو جو ہے اپنے قبضے قدرت میں رکھی ہوئی ہے۔ اس پروردگار کی حمد ہے، اس پروردگار کی ستائش ہے، اس پروردگار کی تعریف ہے۔ یہاں پر جب آ کر انسان حمد کرتا ہے تو ایک ایک صفات کے ساتھ جب حمد کرے گا تو اس سے تقرب حاصل ہوگا، اسے کچھ حد تک حقیقی معنی حمد کی طرف وہ بند اور تسبیح کے یہ معنی کو ہم بیان کر رہے تھے۔ کوشش رہے گی انشاءاللہ کل اور تسبیح کے معنی میں کو جو ہے اور مصادف کے ساتھ قرآنی مثالوں کے ساتھ جو ہے اس معنی کو بیان کریں۔ پروردگار کی بارگاہ میں دست دعا ہے، پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سے اس ذکر خلیل کو قبول فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس ماہ نزول قرآن، ماہ برکت قرآن، ماہ جو ہے بہار قرآن میں قرآن پڑھ کر اسے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ تعلیمات اہل بیت پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ حاضرین کے جن میں جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں جوار رحمت جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ ہمیں اس ماہ میں اس مہینے میں عبادتیں کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں حقیقی بندگی کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال و طیب نصیب فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو بیمار ہے بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفایاب فرما۔ پروردگارہ جنت البقیع کی تعمیر فرما، ہم سب کو حج و عمرات و عتبات عالیہ کی زیارت سے مشرف فرما۔ پروردگارہ جہاں جہاں مسلمین ہیں مومنین ہیں ان کی جان مال عزت کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا منجی عالم و بشریت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حضرت حجت کے آوان و انصار میں شامل فرما۔ ہمارے اس اعمال سے ہمارے مولا اور آقا کو راضی خوشنود فرما۔ آپ حضرات سے معروضہ ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مرحومین مومنین مومنات کے ارواح کے لیے بالخصوص حاضرین کے مرحومین کے لیے فاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ Amen.